کہ حضرت عمرو بن طلحہ انصاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں، اور ان کی روایت ہے بلکہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کیا، اور فجر کی نماز کے بعد آپ ممبر پر بیٹھ کے، جو کبھی نہیں بیٹھتے تھے، آپ عموماً نیچے بیٹھتے تھے اور لوگوں سے خواب سنا کرتے تھے کہ کل نے کون سا خواب دیکھا ہے، پھر اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے، یا کچھ اور چھوٹے موٹی باتیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اشراق پڑھ کے آپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، اس حد تک طویل خطبہ دیا کہ ظہر کی نماز ہو گئی۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے پھر خطبہ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، آپ نے پھر خطبہ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھا، مغرب کی نماز پڑھائی، اب پھر خطبہ دیا، پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ خطبہ ختم ہوا۔ یہ تقریباً 15 گھنٹے کا خطبہ ہے، اور اس کے بارے میں تمام صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس خطبے کے دوران صرف یہ دیکھا کہ آپ قیامت کے قریب جو زمانہ ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں واضح کر دیا، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قیامت کے آغاز کی بات کی، اور آپ نے انگلی کھڑی کر کے کہا کہ قیامت اور میں دونوں یوں دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی مجھے قیامت سے ذرا پہلے بھیجا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ بیان شروع کیا جس کو اس کے اوپر بے شمار اس کے نشانیوں کے بتائی گئی، ان کے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، محدثین نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اتنا آپ کو اس زمانے کے بارے میں تردد تھا کہ آپ نے اس کی ایک ایک چیز کی وضاحت کی۔ عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعات کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں اکثر کبھی بھول جاتا تھا، کوئی واقعہ ایسا اس میں نظر آتا تو ہمیں یاد آتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو پھر اس کو انہوں نے اکٹھا کر کے کمپائل کیا۔ جو ہوئے اس زمانے میں آپ، ایک یہ بھی بات ہے کہ حدیثیں جو 200-250 سال بعد اس کی کمپیلیشن شروع ہوئی ہے، ہر بالکل غلط بات تھی جو پھیلائی گئی تھی، اس پر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو خطبات بہاولپور میں ریسرچ ہے، کمال کر دیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ حدیث جو تھے وہ لکھتے تھے، اور آپ ان کی تصحیح بھی کرتے تھے، اور انہوں نے صحیفہ حمام بن منبہ جو نکالا ہے اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے زمانے سے ہی حدیث کے لکھنے کا کام تھا، وہ چلا آ رہا تھا، کہ جس کو بعد میں امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو مرتب کیا ہے، اور اس طرح اور بھی محدثین نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو اس خطبے کے بارے میں ایک طویل خطبہ ہے، اس کے بارے میں 2 طرح کی علامات جو ہیں ان کے بارے میں ہم آگے گفتگو کریں گے۔ پہلی وہ علامات ہیں کہ جو ایک رویے کی علامت ہے، اور دوسری وہ علامت ہے کہ جو اہم ترین بڑی بڑی علامات ہیں کہ جو رویے کی نہیں ہیں، اچانک، جیسے حضرت عیسیٰ کا آنا، جیسے دجال کا نکلنا، جیسے امام مہدی کا آنا، جیسے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں آپ کو ملتی ہیں۔ جو میں صرف اس وقت آج کے اس میں صرف وہ علامتیں بیان کر کے جاؤں گا جو رویے کی علامت ہے، اور آپ سوچیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عرب کے بدو، عرب کے اندر جن کے اندر کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، ان کو کہا کہ تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، اور قسطنطنیہ وہ جگہ ہے کہ 1000 سال تک بیسٹن آف یورپین امپائر، رومن امپائر، کانسٹنٹین وہاں سے نکل کے اس نے یہاں پر آ کے اس کو اسٹیبلش کیا، خاص طور پہ جگہ لی۔ لوگ حیران ہوتے تھے، کیسر و کسریٰ کے کنگن میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، سراقہ کو کہا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو لوگوں کو اس وقت، ظاہر بات ہے صحابہ تو ایمان لے کے آتے تھے۔ مثلا سب سے اہم ترین بات ہے، کہتے ہیں کہ دجال کا جب رقم ذکر کرتے تھے تو ہم یوں لگتا تھا جیسے دجال جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آج آپ کسی سے دجال کا ذکر کریں، وہ کہے گا جی کیا مذاق کرتے ہو۔ بلکہ میرے بارے میں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ اوریا مقبول جان کو اگر سن لیتا ایسا لگتا ہے دجال سائیوال پہنچ گیا۔ تو صحابہ تو جھاڑی کی بات کرتے تھے کہ جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ملے گا۔ تو ایک رویے کی جو ہیں وہ 72 کے قریب علامات ہیں جو کہ آپ ابھی دیکھ لیں، آپ نے جو بتائی ہیں، کیا اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ صورتحال ہوگی؟ تم دیکھو گے کہ لوگ نماز غارت کرنے لگے، امانت ضائع کرنے لگے، سود کھانے لگے، جھوٹ کو حلال کہنے لگے، معمولی بات پر خوریزی کرنے لگے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگے، دین بیچ کر دنیا کمانے لگے،
رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے لگے، انصاف کمزور ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا ہو جائے گا، ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی، خیانت کار کو امین اور امین کو خائن سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت تراشی عام ہو جائے گی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، اولاد غم و غصہ کی موجب ہوگی، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے اور شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، امیر وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، چودھری ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، جب لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں گے اور ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور الوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، اس وقت اللہ انہیں ایسے فتنوں میں ڈال دے گا جس میں وہ یہودی ظالموں کی طرح پھٹکتے پھریں گے، اور جب سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، مصحف کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دل ویران ہو جائیں گے، شراب پی جائے گی، شرعی سزا کو معطل کیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور جو لوگ اسی زمانے میں برہنہ ننگے تھے وہ بادشاہ بن جائیں گے، زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، اور مرد عورتوں اور عورت مردوں کی نکالی کریں گے، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بھی بغیر کہے گواہی دینے کے تیار ہوگا، جان پہچان کو سلام کیا جائے گا، غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھایا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کو مال، غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا، سب سے ذلیل اور رذیل آدمی قوم کا قائد بن بیٹھے گا، آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوستوں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی اور گانے کا سامان رکھا جائے گا، سر راہ شراب پی جائے گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس کی کثرت ہوگی، قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لے جائے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے، امت کا پچھلا حصہ پہلے والوں کو لعن طعن کرے گا، تو انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھس جانے کا، شکلوں کے بگڑ جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا۔ آپ نے اس کے آخر میں فقرہ بولا تھا، ایسا ہوگا کہ جیسے ڈھورا ٹوٹ گیا ہے اور دانے ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے اس خطبے سے نکال کے یہ علامتیں جو ہیں یہ اکٹھی کری ہیں در منصور کے اندر۔